الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ سورہ سجدہ آیات 7 سے 10۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے یہ بات جانی، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ اللہ ہی ہے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آگے مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ احسن کل شیء خلقہ، تخلیق کی ہے اس نے ہر چیز کو بہترین تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اور کیا ہی خوب بنایا ہے۔ اس کی خلقت میں سے جس پر بھی غور و فکر کیا جائے انسان دنگ رہ جائے۔ جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو بنایا، اس کے سارے معاملات ان کو القاء کر دیے، ان کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ غرض انسان جس چیز کے بارے میں بھی غور و فکر کرے بہت سے مشاہدوں سے آشنا ہو جائے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور اس نے انسان کا آغاز کیا من طین، مٹی سے۔ انسانی خلقت کا آغاز مٹی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ مختلف جگہ پر ہوا۔ تو اللہ کی مخلوقات میں سے چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر انسان تک کسی بھی مخلوق پر غور کیا جائے تو غور کرنے والا خود اس بات کی گواہی دے گا، تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی ہی بابرکت ذات ہے وہ جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ ثم، پھر جعل نسلہ، آدم کی تخلیق کے بعد باقی انسانوں کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ ثم جعل، پھر بنایا، نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے خلاصے سے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، جہاں سے نسل انسانی چلی کہ انسان اپنی تخلیق اول پر بھی غور کر لے اور تخلیق ثانی پر بھی، اور اس کے بعد وہ اپنی حیثیت کو سمجھ لے۔ ثم، پھر سواہ، اس کا تسویہ کیا۔ تسویہ کے معنی کسی چیز کو سنوارنے کے ہیں، اس کی نوک پلک درست کرنے کے ہیں۔ آرٹ کی اصطلاح میں جس چیز کو تکمیلی یا اتمامی عمل کہا جاتا ہے، فنشنگ ٹچ کہتے ہیں، ٹھیک وہی مفہوم تسویہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، بصارت سے بھرپور آنکھیں عطا فرمائیں، بولنے والی زبان عطا فرمائی، قوت سماعت کے ساتھ کان عطا فرمائے، قد و قامت، نین نقشے، فطانت و ذہانت، ہر لحاظ سے شاہکار ہے۔ یہ سب اسی اللہ کی تخلیق ہے۔ وَنَفَخَ، اور پھونکا، فِيهِ، اس جسم میں، من روحہ، اپنی روح میں سے، کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اور اس جسم میں روح کو داخل کرتا ہے۔ یہاں ضمیر کا مقصد ملکیت کو ظاہر کرنا ہے، اللہ کی جزئیت کو نہیں۔ من روحہ، جس طرح جہاں کی باقی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اسی طرح یہ روح بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔ صرف انسان میں روح ہی داخل نہیں کی بلکہ اس روح کے ساتھ ساتھ ایسی نورانیت بھی اسے بخشی جس سے آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں، کان سننے کے قابل ہوئے، دل و دماغ کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت بخشی،
اور ایسی صلاحیتوں سے نوازا جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، کیونکہ عمومی طور پر انسان ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کی کتنے بڑے انعامات سے وہ نوازا گیا ہے، لہذا عمومی طور پر بے قدری کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ اور یہی انسان پھر اپنی تخلیق کو بھول کر، اپنے مرنے کو بھول کر ایک سوال کرتا ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، مرنے کے بعد زمین کا حصہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہم نئی خلقت میں آ جائیں گے؟ کیا مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ عمومی طور پر انسان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلے اس کی خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ذرا یاد کرو، پہلی ابتدا تمہاری مٹی سے ہوئی، پھر نسل انسانی چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، بہت سی صلاحیتوں سے تمہیں نوازا، تو جو مالک تمہیں پہلی بار تخلیق کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ دوبارہ تمہیں تخلیق کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم سب کا دوبارہ زندہ کیے جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کا زندہ کیا جانا۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جس خالق نے پہلی بار تخلیق کیا ہے، وہ روز قیامت انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ان کے سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو حیرت کیوں ہوتی ہے اس معاملے میں؟ اصل وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے، بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے کافرون، انکاری ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جب آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو دوبارہ جی اٹھنا بھی ان کو محال محسوس ہوتا ہے، لہذا انسان کو اس کی اپنی تخلیق پر ہی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اگر وہ انہی صلاحیتوں، آنکھوں، کانوں اور دل کو استعمال کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت سے آشنا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ سورہ سجدہ، آیات 11 سے 13۔ آیت نمبر 10 میں یہ بات جانی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں ختم ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ تخلیق کیا جائے گا؟ تو ان کے اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ بھی بیان کر دی گئی تھی کہ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے آگے پیشی کے منکر ہیں، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب انہیں کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، تو آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم، تمہاری جان قبض کرے گا، ملک الموتی، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جسے تم پر معمور کر دیا گیا ہے۔ روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ متعین ہے، وقت اور جگہ بھی متعین ہیں۔ اب جب یہ موت کا فرشتہ سامنے آئے گا، انسان اپنی نگاہوں سے اسے دیکھے گا، تو اس وقت بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، بہت سے حقائق سامنے آ جائیں گے، شک اور شبے دور ہو جائیں گے۔
ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، کہ روز قیامت انسانوں کو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى اور اگر آپ دیکھ پاتے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ جس وقت مجرم لوگ، ناکسوا رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ ولو ترا سے خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے اور عام مخاطبین سے بھی۔ اگر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے تو انہیں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آج تو یہ لوگ آپ کے سامنے بڑے اکڑ کر آتے ہیں، بڑا تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کی کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ سارے کے سارے اکڑنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے انکاری لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ اقرار کریں گے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے۔ کہ دنیا میں تو یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، کوئی حساب کتاب لیا جائے گا، جنت اور جہنم ہوگی، لیکن روز قیامت جب یہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی تو یہ پھر اقرار کریں گے، اقبال جرم کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، بس اب ہمیں تو دنیا میں واپس لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون بلا شبہ یقین کرنے والے بن گئے ہیں۔ لیکن اس وقت کا یہ اقرار، اس وقت کا یہ تسلیم کرنا فائدہ نہ دے گا، کیونکہ یہاں ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب بن دیکھے کا سودا ہے، جہنم کو دیکھنے کے بعد تو ہر ایک تسلیم کر لے گا، ہر ایک تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے، اب وہ نیک عمل کرے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اب اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب تو جہنمیوں کے لیے کھڑے ہوئے فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، الم یأتکم نذیر کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء وہ اقرار کریں گے کہ بلا شبہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا تو ضرور عطا کر دیتے، کُلَّ نَفْسٍ ہُدَاهَا ہر نفس کو اس کی ہدایت۔ کہ ہدایت کا معاملہ، ایمان لانے کا معاملہ اختیاری تھا، اگر جبر ہی کرنا ہوتا پھر تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں ہی مومن بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے اس معاملے کو اختیاری رکھا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے انسان کو دونوں راہ دکھا دیے ہیں، دونوں راہیں سمجھا دی ہیں اور دونوں کے انجام بھی بیان کر دیے ہیں۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ لیکن سچی ہو گئی بات، منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہ اللہ کے اس فیصلے کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے اس چیلنج کے جواب میں فرمایا تھا، جس کا تذکرہ سورہ صاد میں موجود ہے، کہ ابلیس نے کہا تھا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ابلیس نے کہا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، بس ان میں سے تیرے خاص بندے ہی ہوں گے جو بچیں گے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، قال فرمایا، فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ پھر یہ بات حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری ذریت سے اور ان انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم میں بھر کے رہوں گا۔ تو اب جس نے ابلیس کی بات مانی
صراط مستقیم سے منہ موڑے رکھا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ابلیس کی چالوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔